خوش آمدید جی عرفان رمضان میں مہمان رمضان، اور آج مہمان شہباز ملک صاحب تشریف فرمائے. گفتگو میں بھی ایک عمدگی رکھتے ہیں اور بڑی نفاست سے گفتگو فرماتے ہیں. یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے. عام طور سے جب آپ کے دادا بابا رئیس آدمی ہوں اور محنتی آدمی ہوں اور مصروف ہوں تو پھر یہ تربیت کا پہلو خالی رہ جاتا ہے، مگر یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھ بھی لیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کیرٹ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم ایک طرح سے کیرٹ کالج کے برادران نسبت ہی نکل آئے. تو ٹنڈو اعظم سے پھر حیدرآباد کا آپ نے سفر کیا. یہ جو ڈسپلن ان لائف ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہوگی، یہ کیسے مینج کرتے ہیں کہ اتنی بڑی لائبلٹیز ذمہ داری سب آپ نے نبھائی ہے ماشاء اللہ سے؟ جی بغیر ڈسپلن کے تو زندگی میرا خیال ہے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وقت کا کیسے خیال رکھنا ہے، وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ بھی زندگی کا ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے. جیسے کیڈ کالج میں آپ بھی پڑھے ہیں، میں بھی پڑھا ہوں. آپ کیڈ کالج سانگڑ میں پڑھے ہیں، میں کیڈ کالج پٹاروں میں پڑھا ہوں. تو ہمیں جو ہے وہ صبح ہی نماز کے وقت سب کو اٹھایا جاتا تھا، جی اور اس کے بعد ایک پوری روٹین، پورے دن کی ایک روٹین جو ہے پرفارم کرنی پڑتی تھی. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زندگی میں بہت کچھ حاصل ہوا. سمجھ آیا کہ زندگی کو واقعی لمحہ بہ لمحہ کیسے گزارنا ہے اور اپنے وقت کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں وقت سب سے زیادہ پریشیس چیز ہے. صحیح. ہر چیز واپس آ جاتی ہے. دولت چلی جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، محنت کریں تو دولت مل جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوست بچھڑ جائیں تو واپس مل جاتے ہیں. لیکن وقت ایسی چیز ہے جو گزر گیا وہ واپس نہیں آنا. نہیں آتا. تو وقت کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ ملا کر، بلکہ وقت کے گھوڑے پر سوار ہو کر انسان کو چلنا چاہیے، دوڑنا چاہیے. زندگی میں آپ بہت پھر حاصل کرتے ہیں اس محنت سے، اس کوشش سے. اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے. چلنا اور دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ چونکہ نام شہباز ہے آپ تو اڑ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. فیملی کو کیسے ٹائم دے پاتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم مجھ پر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نیچرلی میرے والد صاحب بھی فرماتے تھے کہ بیٹا ہر چیز کو وقت دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ایک چیز کو وقت دیا، دوسری چیز کو نہیں دیا، تو وہ زندگی میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ڈسپلن اسی لیے زندگی میں ضروری ہے کہ جب کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے، صحیح. جب فیملی کے ساتھ ہونا ہے تو پھر فیملی کے ساتھ ہونا ہے، جب دوستوں کے ساتھ ہونا ہے تو پھر دوستوں کے ساتھ ہونا ہے. جی کا سوال بھی جاری ہے اور آپ مہمان جی رمضان. کے سوال کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے نا آپ کو، تو یہاں بیٹھے. ہاں یہ آپ نے صحیح کہا کہ مجھے اب تک میں اصل میں شہباز ملک صاحب کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوں کہ میں بیٹھا ہی رہ گیا. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ یہ تو بریک یہ میں ہم سے محبت بات بھی نہیں یہ کر رہے تھے، کہیں اور گم تھے بھائی. اب وہ جہاں گم تھے نہیں، وہ وہ ان کو پتا ماشاءاللہ ہوگا. قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بہت سبحان خوبصورت چیز اللہ، ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ. ہے، ماشاء اور اللہ. اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. سبحان ویسے آج اللہ. صبح سے تھوڑے تھوڑے سے آپ کھوئے کھوئے سے ہیں، روزہ لگ رہے ہیں. بس کوئی ایسی توانائی میرے پاس نہیں ہے، شاید اس کا آپ کو احساس ہو رہا ہو. نہیں خیر، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. آج کل ایک بڑا فارمولا ہے جو آپ افطار کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بڑا ریفریشنگ فیلنگ ہوگی. سو ایکسٹرا اسپرائٹ لیمن منٹ ہے، اور وہ اگر آپ افطار کے بعد استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک ٹھنڈ پروگرام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھنڈ پروگرام ہے، تو وہ اچھا ٹھنڈ پروگرام آپ کو محسوس ہوگا. سو آج کیجیے گا، دیکھیے ٹھیک گا. ہے، اس لیے نہیں، اس آپ کے شاید علاوہ بھی بہت سارے اور ٹھنڈ پروگرام ہیں اگر آپ چاہیں تو. میں چلا جاتا ہوں جی کا سوال پوچھنے جی کے کا لیے پھر. سوال آپ پوچھیے. اور اور جی کے بہت سارے سوالات میرے پاس ہیں، میں سارے کے سارے آج ہی پوچھ لوں گا. آپ بھی آج اسپرائٹ جیسی لگ رہی ہیں، یعنی کہ اچھا ہاں، ویسے صحیح بات ہے. کیا آپ نے سوچا؟ واہ واہ. اچھا، اور ساتھ میں ہم یہ بتاتے چلیں جی کے سوال سے پہلے کہ عدیہ وہاج نے ہمیں سعودی عرب سے ہمارے لیے یہ کیک بھیجا ہے. یعنی وہاں سے تو نہیں آیا ہے، آیا تو یہیں سے، لیکن ان کی محبتوں کا یہ سلسلہ ہے. اور عدیہ جو ہیں وہ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ان کی پرسنالٹی ہے، اور ان کی محبتیں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور وہاں بھی سعودی عرب میں بھی جو پاکستان کی کمیونٹی سے جوڑ کے رکھتی ہیں، ان کے ساتھ کافی ساری ایونٹس وغیرہ کرتی ہیں. تھینک یو عدیہ، آپ نے ہم سب کو یاد رکھا. اور یہ آپ کا خوبصورت سا، ابھی تو خوبصورت ہے کیونکہ کھا کے پتہ یہ چلے کیا گا. آپ کی برتھ ڈے کے لیے آیا ہے یا؟ نہیں برتھ ڈے تو نہیں ہے، بس ان کی طرف سے ایک محبت اچھا، ہے. شہباز صاحب ان کی روزہ کشائی ہے آج. ارے واہ، انشاءاللہ. سیریسلی آئی وش کر دیتے آپ لوگ. کیا ہوا اگر ابھی بھی روزہ خوشی ہو جاتی؟ روز خوشی منائی جا سکتی ہے، روزہ خوشائی جو ہے وہ ہر وقت ہو سکتی ہے. اچھا شہباز صاحب، وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک جملہ ہے بڑا بہت دفعہ ہم بول دیتے ہیں کہ جی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے لائف میں. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا جملہ ہے جس پہ آپ بینگ اے سکسیزفل بزنس مین بلیو کرتے ہیں؟ جی محنت پہ میں بلیو کرتا ہوں. قسمت تو خیر نیچرلی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے. جی. لیکن وہ منوا اور سلوا کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. اگر آپ انتھک محنت کریں لیکن نیک نیتی سے، یہ ضروری ہے کہ نیک نیتی سے محنت کریں، تو دنیا میں ہر چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے.
لیکن محنت اس کی شرط ہے اور اپنے کمفرٹ زون سے آنا ضروری, باہر آنا ضروری. جی اس کے بغیر تو کام کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے تو دیٹ مینس آپ اپنے اسی سرکل میں ایک بیٹھے ہوئے. ایگزامپل دیں جو آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر گئے تھے, کبھی بھی پہلے ہوا ہو, ایٹ دا بگننگ ہوا ہو یا کبھی. جی میں تو ایجوکیشن کے حوالے سے کہوں گا, میں ٹنڈو آدم کا رہنے والا ہوں. تو ہم وہاں ایک چھوٹے سے, اس زمانے میں جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے, نیچرلی 80s کی بات ہے, اس وقت جو ہے وہ انفراسٹرکچر پورے پاکستان میں اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. تو اچھی ایجوکیشن کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا تھا. تو پرائمری پڑھنے کے بعد جو ہے 7th گریڈ میں کیڈٹ کالج پٹارو گیا, تو میرا ایک کمفرٹ زون جو ہے وہ گھر میں تھا. گھر سے نکل کر میں کسی ایک بورڈنگ اسکول میں گیا نیچرلی, تو وہ ایک بہت بڑی چینج تھی میرے لیے. شہباز صاحب, آپ نے کوئی اس طرح کی کبھی پارٹیسپیشن کی, اسپورٹس میں رہی ہے آپ کی یہاں پارٹیسپیشن؟ نہیں, میں اس ٹائپ کی پارٹیسپیشن بھی لائف میں نیچرلی رہی ہے, چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میری ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ بورڈنگ اسکول سے ہوئی ہے, تو وہاں اس ٹائپ کے کمپٹیشن ہر وقت رہتے ہیں. اس طریقے کی بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی, پھر اسپورٹس کے حوالے سے بھی, تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ زندگی میں کرتے رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اس کا فائدہ کیا لگتا ہے جیسے آپ کو پرسنلی؟ ویسے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے, پرسنلی کوئی کام بغیر فائدے کے نہیں کرتے. دیکھیے نالج از دی کی ٹو سکسیس. تو ایک نالج ایسی چیز ہے کہ اس جو بھی جس کے پاس بھی ہوتی ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا, اس کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. سوچو, اتفاق کرتا ہوں میں اس بات سے بھرپور, اور اس کا منہ بولتا ثبوت آپ دیکھ لیں. جی جی بالکل عمل کرتے ہیں. میرے خیال ایک سوال, بنیادی سوال ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس وقت نوجوانوں کو کیا کہیں گے, وہ لوگ جو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں, بزنس میں آنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر عزم, حوصلہ, ارادہ ہے. اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ جس کے پاس عزم ہے, جس کے پاس حوصلہ ہے, اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ پہلی چیز ہے. جب میں نے کوئی زندگی میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے تو میں حاصل کیا کروں گا. تو ٹارگٹس ہونے چاہیے لائف کے, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے ایک پازیٹیو ٹارگٹ ہونے چاہیے, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے زندگی میں محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی انسان کر سکتا ہے. اس پاکستان میں جب سے پینڈیمک آیا ہے, جب سے ریسیشن آیا ہے دنیا میں, تو ہر آدمی, ہر ملک اپنے ہی ملک میں کوشش کر رہا ہے کچھ نہ کچھ بنانے کی. تو بیوقوف بنانے کے علاوہ باقی سارے کام کرنا چاہیے. سنیں, آپ کو کہہ رہے ہیں یہ بیوقوف بنانے کے علاوہ باقی سارے کام کریں. مکمل کر لیں جملہ, پھر شو ہم مکمل کریں گے. نہیں, یہ بہت اچھا کھانا پکاتی, کھانا تو اچھا پکاتی نا, کھانا ہاں صحیح بنا, اور اس میں گھروں میں چونا بھی بہت اچھا لگاتی ہے. نہیں, ہمیں کیسے پتا کھانا اچھا بناتی ہیں؟ کبھی پکائیں, بنائیں. گھروں میں چونا بھی اور کھانا بھی سب بول دیا جیسے ان کو پتا ہے. اب انہیں کو ہی پتا ہے, سب ان سے پوچھ لیجیے گا. ہو سکتا ہے کھایا ہو انہوں نے. نہیں کھایا. اور ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس بہت باتیں ہمیں پتہ ہے, لیکن اللہ حافظ. سو تھینک یو سو مچ شہباز صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, اور میرے خیال میں سالانہ تشریف آوری کو بڑھانا چاہیے. یہ سالانہ آپ کی ایک نشست ہونی چاہیے. سو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت ساری باتیں میرے حوالے سے مجھے بھی نہیں پتا, آپ بتاتے ہیں تو مجھے بھی پتہ چلتا ہے اپنے بارے میں. میں آپ سے یہاں اللہ حافظ کہوں گی. کل انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور ابھی اب اویس ربانی صاحب آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہیں گے اس بریک کے بعد. Irfan